بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکہ شہر کیسے آباد ہوا اور زمزم کا کنواں کیسے رونما ہوا۔ لگ بھگ 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تب اللہ نے اسے بڑے مرتبے والا نبی بنایا۔ آپ علیہ السلام خوش اخلاق، رحم دل، نرم مزاج اور ایمان والے تھے۔ اللہ آپ علیہ السلام سے راضی تھا، خوش تھا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو صرف عظیم نبی ہی نہیں بنایا بلکہ اپنا سچا دوست بھی بنایا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو اللہ کا خلیل کہتے ہیں۔ نبی بننے کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا، بدی سے روکا، انہیں سچائی کا سبق سکھایا، ملک کے کونے کونے میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے آپ علیہ السلام نے شام، فلسطین اور مصر کے ملکوں کا سفر کیا۔ بی بی ہاجرہ آپ کی بیوی تھیں، ان کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اپنی بیوی اور ننھے منھے بیٹے کو عراق سے دور مکہ میں جا بساؤ۔ اس زمانے میں ایک ملک سے دوسرے ملک آنا جانا آج کی طرح آسان نہیں تھا، مگر آپ علیہ السلام اللہ کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تکلیف پر تکلیف اٹھائی اور ایک غیر آباد وادی میں بیوی اور دودھ پیتے بچے کو لے کر پہنچے۔ یہ وادی 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی۔ ان 2 پہاڑوں میں سے ایک کا نام صفا اور دوسری کا نام مروہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے بیوی سے کہا وہ اسماعیل کے ساتھ ایک پہاڑی کے پاس خیمہ لگائے۔ آپ علیہ السلام نے یہ کہا اور الٹے پاؤں واپس جانے لگے۔ بی بی ہاجرہ کو حیرت ہوئی، پوچھا کہ اس ویرانے میں ہمیں اکیلا چھوڑ کر آپ علیہ السلام واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہاں بھوکے پیاسے مریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کے حکم سے تم دونوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب وہی تمہارا نگہبان ہے۔ بی بی ہاجرہ نے جب یہ سنا تب سکون کا سانس لیا اور کہا اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو ہم اس میں راضی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس غیر آباد آبادی میں وہ ہمیں بھوکا پیاسا مرنے نہیں دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ بی بی ہاجرہ دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ ایک غیر آباد وادی میں اکیلی تھی۔ کچھ دیر بعد ننھے اسماعیل کو پیاس لگی۔ وہ بول نہیں سکتے تھے، اس لیے رونے لگے، مگر ریت کے میدان میں پانی کہاں؟ بی بی ہاجرہ بے بس تھیں۔ وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے صفا اور مروہ کے بیچ دوڑیں، مگر وہاں کہیں بھی پانی نہیں ملا، نہ کوئی مدد کرنے والا تھا۔ ننھے منھے اسماعیل کا پیاس کے مارے برا حال تھا۔ وہ روئے جا رہے تھے، ریت میں ایڑیاں مار رہے تھے۔ بی بی ہاجرہ 2 پہاڑیوں کے بیچ پانی کے لیے دوڑ رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھیں۔ اللہ سے دونوں کی بے بسی دیکھی نہ گئی۔ اس کی رحمت جوش میں آئی اور ایک حیرت میں ڈالنے والی بات ہوئی۔ ہوا یوں کہ جس جگہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مار رہے تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ بی بی ہاجرہ نے دور سے پانی کو بہتے دیکھا۔ وہ چلائیں زمزم زمزم، بابل کی زبان کا لفظ ہے۔ بابل عراق کا بہت پرانا شہر تھا۔ یہ شہر دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی وادی میں آباد تھا۔ بی بی ہاجرہ اسی وادی سے مکہ آئی تھیں۔ زمزم کے معنی ہے ٹھہر ٹھہر۔ بی بی ہاجرہ کے کہنے پر پانی بہنے سے رک گیا۔ بی بی ہاجرہ دوڑی دوڑی آئیں، چشمے کا تازہ ٹھنڈا پانی بچے کو پلایا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ آج بھی زمزم کا چشمہ مکہ میں کعبہ کے پاس ہے۔ لگ بھگ 4000 سال سے یہ پانی لوگوں کے کام آ رہا ہے۔ آج بھی ہر سال لاکھوں لوگ عمرہ اور حج کرنے مکہ جاتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، اس سے نہاتے ہیں، ڈرم کے ڈرم بھر کر اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ زمزم کا پانی نہ کم ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی معجزہ ہے۔ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ وہاں رہنے لگیں۔ زمزم کے چشمے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہاں لوگ آ کر بسنے لگے۔
اس طرح غیر آباد آبادی آباد ہو گئی، وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں بدل گئی۔ اس وقت کا وہ چھوٹا سا قصبہ آج کا بڑا شہر بن گیا۔ اس کا نام مکہ ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی مکہ آتے، بیوی اور بیٹے سے ملتے، وہ دیکھتے کہ ان کا بیٹا فطرت کے خوبصورت ماحول میں پل رہا ہے، دو پہاڑوں سے گھری ہوئی بے حد حسین وادی کے نئے قصبے میں بڑھ رہا ہے۔ یہ وادی گھنی آبادی والے ان شہروں سے بہت دور تھی جہاں ہر وقت شور و غل مچا رہتا۔ وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے۔ ناظرین اکرام، اس قرآنی واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایمان والے بڑی سے بڑی تکلیف اور مصیبت میں بھی اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں چھوڑتے، صبر سے کام لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ غیب سے ان کی ایسی مدد کرتا ہے کہ دیکھنے والے بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے معجزے سے زمزم کا چشمہ جاری کیا، ننھے اسماعیل کی پیاس بجھائی، جان بچائی اور ایک غیر آباد آبادی کو آباد کیا، کیونکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ اسی طرح اگر ہم بھی اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ کریں گے تو کسی بھی پریشانی سے نکلنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے لیے معجزے بھیجتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہر تکلیف پریشانی میں ہمیشہ صبر اور استقامت سے کام لیں اور ہمیشہ اللہ پر پختہ یقین رکھیں۔ مزید آج کے اس کلام الہی کے مفہوم، پیغام اور نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 35 تا 41 کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔